نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد جب اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے تو اس وقت اچانک خبر ملی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں کچھ صحابہ کرام اپنی خلافت کی جانشینی کی بیعت لے رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محترم ساتھیوں، ثقیفہ بنی سعدہ انصار صحابہ کرام کا قبیلہ تھا۔ یہ انصار صحابہ کرام وہی تھے جنہوں نے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانسار صحابہ کرام کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا اور اپنی پلکیں ان کی راہوں میں بچھائیں، اور انہیں نہ صرف اپنے پاس پناہ دی تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ہر انصار صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا تھا، اور پھر ان انصار صحابہ نے مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ وہ لازوال سلوک کیا کہ جس کی رہتی دنیا تک مثال دی جاتی رہے گی۔ اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو منتخب کرنے کا مرحلہ درپیش آیا تو انصار صحابہ کرام نے خود کو اپنے طور پر ہی اس کا اہل اور حقدار تصور کر لیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ثقیفہ بنی سعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین نامزد کرنے کے لیے ایک میٹنگ بلوا لی، اور قریب تھا کہ انصار صحابہ کرام میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین نامزد کر دیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں اس بات کی خبر پہنچی کہ بنی سعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو منتخب کرنے کے بارے میں میٹنگ ہو رہی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے سے اس اجتماع سے اٹھے اور بنی سعدہ کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات جنم لینے لگے کہ نہ جانے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنی بیعت لینے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں یا انصار صحابہ کرام کو اس فعل سے باز رکھنے کے لیے ثقیفہ بنی سعدہ کی جانب جا رہے ہیں۔ اور انہی شکوک و شبہات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منافقین نے بھی یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے تک کو ترک کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، اور شیعہ کے مواخذ میں بھی اسی روایت کو نہایت بڑھا چڑھا کر اور ہی رنگ دے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنازہ ادا نہیں کیا تھا، جبکہ یہاں پر ایک نقطہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ باجماعت ادا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے فردن انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ ادا کیا تھا، اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ادا کر چکے تھے۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جانشینی کی بیعت ہو رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو گمراہی سے اور خانہ جنگیوں سے بچانے کی غرض سے ثقیفہ بنی سعدہ کی جانب اپنے قدم بڑھائے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت قریش میں ہی رہے گی، اور اگر ثقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی اس میٹنگ کے دوران کسی کو خلیفہ نامزد کر دیا جاتا تو پھر مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگیاں اور کبھی نہ ختم ہونے والی عداوتیں بڑھنے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقیفہ بنی سعدہ پہنچے، اور راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر اپنے دماغ میں تیار کر لی کہ میں وہاں جا کر کس طرح سے انصار صحابہ کرام کو اس بات پر قائل کر سکتا ہوں کہ خلافت انصار صحابہ کرام میں نہیں بلکہ قریش میں رہے گی۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی کہنے کی مہلت ہی نہ ملی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی کہنے لگے، اور آپ نے انصار صحابہ کرام کو قائل کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انصار بھائیو، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور ان کے معاون ثابت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصار صحابہ کرام کے بے حد مشکور تھے اور ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔
لیکن اگر خلافت میں انصار میں گئی تو قریش میں اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے متصل ہی اس طرح سے خانہ جنگیوں میں اور عداوتوں میں پڑ جائیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سامنے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تم ان میں سے جس کو چاہو اپنا خلیفہ چن سکتے ہو، جس پر تم ہاتھ رکھو گے، جس کی تم بیعت کرو گے، میں بھی اس کی بیعت کر لوں گا اور اس کو خلیفہ نامزد کر دوں گا، لیکن انصار صحابہ کرام میں سے خلافت نہ چنی جائے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے عمر خود کو کبھی بھی خلافت کے لیے پیش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا اہل اور حقدار ہے، اور نہ ہی کسی سے اپنے لیے اس کی بیعت لے سکتا ہے۔ چنانچہ میں خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرتا ہوں اور اپنی جانب سے ان کو اسلام کا خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی باقی بھی صحابہ کرام علیہ اجمعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے لگے۔ اب اہل تشیع اس موقع پر اس بات کو جواز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس اہم موقع پر جب خلافت کی بیعت ہونے لگی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیوں نہ کیا گیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اطلاع بھیجی جاتی اور ان کے جواب کا یا ان کے آنے کا انتظار کیا جاتا تو اس میٹنگ کو مؤخر کیا جانا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام ضرور کرتے، لیکن وہ اس قدر نازک موقع تھا کہ وہاں پر ذرا سے بھی تاخیر امت مسلمہ کو ایک فتنے میں اور ایک آزمائش میں اور خانہ جنگیوں میں گرا سکتی تھی۔ چنانچہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام نہ بھیجا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 6 ماہ تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول نہ کیا تھا اور اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے پیچھے بھی اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے اور ان سے ناراض تھے اور خود کو خلافت کا اہل تصور کرتے تھے، جبکہ حالات اس کے بالکل برعکس اور برخلاف تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ضرور تھے، لیکن انہوں نے خود کو کبھی بھی خلافت کے لیے پیش نہ کیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو خود کو خلافت کے لیے پیش کر کے مسلمانوں کی حمایت حاصل کر کے خلافت حاصل کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اسی لیے ناراض تھے کہ انہیں اس اہم مشاورت میں شامل کیوں نہ کیا گیا، اور اس بات کا ذکر اور دلیل اس وقت بھی ملتی ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر بلوایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کے پاس ان کے گھر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں آپ کے اس رتبے پر کوئی اعتراض نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، لیکن کیا خلافت کی اس اہم مشاورت میں ہمیں شامل کیا جانا ضروری نہیں تھا؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ خاطر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی خلافت کی بیعت ضرور کروں گا اور عام مسلمانوں کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی خلافت کی بیعت کروں گا، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت تاخیر سے کرنے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شدید علیل ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام مسلمانوں سے ملنا جڑنا چھوڑ دیا تھا اور اپنی اہلیہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اور تیمارداری میں مصروف رہا کرتے تھے، اور بعد میں جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ انتقال فرما گئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ اہل تشیع کی جانب سے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ چھوڑ دیا تھا اور خلافت کی بیعت
کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تھا وہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلصانہ اور دوستانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہے تھے، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی دے دیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔